ایسی نہ ہو زمین نہ بڑھو۔ اب اپنی بیویوں کی مانو گے یا بیوی کیا کہتے ہیں دین پڑھو؟ اور نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان رات میں سونے سے پہلے سورہ عید پڑھ کے سو جائے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھتا ہے، 1,00,000 برائیاں مٹاتا ہے، 1,00,000 درجات میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر وہ اس رات میں مر جائے تو اللہ 1,00,000 ملائکہ اس کی نماز جنازہ میں بھیجتا ہے، اور ان 1,00,000 ملائکہ کو قبر پہ بٹھاتا ہے اور ان کو کہتا ہے اس مرنے والے کے لیے استغفار کر۔ کیا فائدہ؟ یعنی اگر ککرولی والے بھی تیرے جنازے میں نہ آئیں تو سورہ کے آسمان والوں کو بلا لے، یہ فرشتے آ جاتے ہیں نماز جنازہ، تو اس کی دوسری رات خود بخود اچھی ہوگی، اس کی تیسری رات، چوتھی رات، جیسے جیسے راتیں آتی جائے گی ویسے ویسے اچھی گزرتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر کسی کی پہلی ہی رات خراب ہوئی، پہلی رات اچھی نہ گزری، اس لیے کہ پرابلم میں بھی آدمی پہلی ہی رات میں آتا ہے زیادہ۔ مجھے آپ ایک مثال دیتا ہوں، بڑی بھونڈی سی مثال ہے۔ اگر آپ ایک حیوان خرید کے لائیں اور اسے بہترین جگہ پہ باندھ دے لا کے اپنے گھر میں، چونکہ جگہ سے مانوس نہیں ہے تو پریشانی اس حیوان کو ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم جتنے بھی ہیں، ہم اور آپ مانوس ہیں دنیا سے، ہم مانوس ہیں رشتہ داروں سے، ہم مانوس ہیں خاندان والوں سے۔ جب ہم جاتے ہیں اس دوسری دنیا میں تو اب ہمیں وحشت ہوتی ہے، ہمیں دہشت ہوتی ہے، ہمیں ویرانیت لگتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، اور پھر حساب و کتاب بھی آج ہی ہونا ہے۔ یعنی ساری مصیبتیں جتنی آنی ہیں وہ آج ہی کی رات میں آنی ہیں جو میت کی پہلی رات ہے۔ اسلام آپ کو سلیقہ دیتا ہے، اسلام آپ کو درس دیتا ہے، اسلام ایسی چیز بتاتا ہے جو آپ کے کام آئے۔ نبی فرماتے ہیں لا یاتی علی المیت اشد من اللیلۃ الاولی، میت پر سب سے سخت رات پہلی رات ہے، اس سے سخت کوئی رات آنے والی نہیں ہے۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں تک بیٹھے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ فرحموا موتاکم بالصدقہ، اپنے مرنے والوں پہ رحم کرو، صدقہ دے گے۔ جتنا جتنا صدقہ دو گے اتنا ہی آپ کے رشتہ دار کی پریشانی دور ہوگی۔ ہمارے یہاں رواج زیادہ ہے کہ ادھر میت ہوئی اور ادھر کھانا بنا اور ادھر مجمع کو بلایا گیا اور کھانا شروع کر دیا گیا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کھانا نہ کھلائیے یا نہ کھائیے یا نہ جائیے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کھانے میں بعد میں لگیے، پہلے تھوڑا تھوڑا صدقہ نکال کے اس کی پریشانی کو دور کر کے اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیجیے کہ ہم خالی دنیا میں تیرے ہمدرد نہیں تھے، تو قبر میں چلا گیا، ہم سے رشتہ نہیں جڑا گیا۔ مجلس بڑی قیمتی ہے اور میں نے سادات بارہ میں پڑھی بھی نہیں ہے، باہر ملکوں میں پڑھی ہے، یہاں نہیں پڑھی ہے، اور اتنی تفصیل سے بھی کہیں نہیں پڑھی ہے۔ پہلی دفعہ تیاری کر ساتھ آیا ہوں تاکہ ایک سبق آپ کو دے سکوں کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے۔ تو پہلا کام ہے میت کے مرتے ہی اسلام کیا کہتا ہے؟ صدقہ نکالنا۔ اب یہ صدقے کا استعمال دیکھیں، استعمال تو بعد میں ہوگا جب نکلے گا، ابھی تو نکل ہی نہیں رہا۔ اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقہ بیٹا ہی نکالے، یہ صدقہ باپ ہی نکالے، یہ صدقہ رشتہ دار نکالے۔ جتنے بھی شیعہ ہیں، جتنے بھی آل محمد والے ہیں، ہم اب کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر 10-10 روپے بھی آپ ایک میت کے لیے صدقہ نکال دیں اور یہ رواج بنا لیں تو میرے خیال میں سادات بارہ میں ایک جنازے میں کبھی 1,000 آدمی ہوتا ہے، کبھی 2,000 آدمی ہوتا ہے، کبھی 15,000 آدمی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے کتنے مجمع میں اور کتنے کتنے جنازے اٹھتے ہیں بڑے بڑے مجمع میں۔ نہ ایک روپیہ دیجیے، اب اس سے کم تو میں بھی کرنے والا نہیں ہوں۔ 10 نہ دیجیے، 5 دے دیجیے، 5 نہ دیجیے، 4 دے دیجیے، 4 نہ دے دیجیے، 1 دے دیجیے۔ 58 چون تمہارے گھروں میں بھی نہیں چلتی جسے آپ دے سکیں، تو 1 روپیہ بھی نکالیں گے 1,000 آدمی تو 1,000 ہو جائے گا۔ اس صدقے سے 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ ہوگا کہ آپ نے اس کی پریشانی کو قبر میں دور کر دیا، دوسری پریشانی آپ نے کی زندہ آدمی کی دور، دوسری پریشانی آپ نے کی اس مجبور کی، اس پریشان کی جس کے پاس کھانے کو نہیں تھا، جس کے پاس اچھی غذا کا انتظام نہیں تھا، اور اگر غذا کا انتظام نہیں تھا تو
بچوں کے لیے فیس پہ دینے کو پیسہ نہیں تھا. اگر یہ پیسہ آپ نے کسی کی تعلیم پہ لگا دیا تو جب تک بچہ تعلیم لیتا رہے گا قبر سے عذاب دور ہوتا رہے گا. ایک سلوات بھیجے محمد ہمارے قبر سے عذاب دور ہوتا رہے گا. تو ادھر اس کی پرابلم دور ہوئی. اچھا پریشانی بھی نہ ہوئی. ایک آدمی پہ 1 ہی روپیہ تو پڑا, 1 روپیہ تو نہ جانے آپ کا کہے میں خرچ ہو جاتا, مگر یہ آپ نے اس کے لیے نہیں دیا جو مرا, یہ آپ نے اپنے ہی لیے دیا. اس لیے کہ اللہ کا سسٹم ہے, آج تو ہمدردی کر, کل اللہ ایسے بندے پیدا کرے گا جو تیرے اوپر ہمدردی کریں گے. آج تو کسی کو گالیاں دے, انشاءاللہ کل تجھے بھی بڑی موٹی موٹی گالیاں ملنے والی ہیں. اس لیے کہ یہ دنیا دار امتحان ہے, اس میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تمہارے ساتھ اچھا ہوگا, کسی کے ساتھ برا کرو گے تمہارے ساتھ برا ہوگا. کربلا نے یہی تو پیغام دیا تھا, یزید نے برا کیا تھا تو آج اس کے ساتھ برا ہو, حسین نے اچھا کیا. تو بھائی جیسا کرنی, آگے سے بولیے جیسی کرنی ویسی. یہ نہ سمجھیے ہم نے یہ کہہ دیا جیسی کرنی ویسی بھرنی اور مولانا ہونا تو کچھ ہے ہی نہیں. ہمیشہ زندہ نہیں رہو گے. تمہارے دادا نہ رہے, تمہارے پردادا نہ رہے, تم 15 بیگھے میں کب تک جیو گے جب تمہارا باپ 100 بیگھے کا مالک ہو کے نہ جی سکا, اور 15 بیگھے کا کاشتکار کب تک جیے گا. یہ پوری ککرولی جن کی تھی وہ مر گئے, یہ پورا سادات بارہ جن کا مر گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے جانا تو ہے, جب جانا ہے تو تیاری بھی کرنی ہے. اب پہلی تیاری کیا ہے, جیسے ہی کوئی مرے فوراً آپ کا کام ہے اس کی طرف سے, اور رشتے دار کو بتانا نہیں ہے. کبھی آ کے کہیں تیرے ابا مر گئے میں نے 50 روپے نکال دیے, اس لیے کہ یہ تو اس بچے پہ احسان نہیں کر رہا ہے, تو اپنے راستے سے کانٹے اٹھا. بھائی بہت بڑا جملہ تھا, اگر آپ سمجھ لیں اسے, اپنے راستے سے کانٹے اٹھا رہا ہے تو صدقہ دیجئے تاکہ اس کی پرابلم دور ہو. اب میں ایک مسئلہ اور آپ کو سمجھا دوں. صدقہ فائدہ دے گا یہ تو تھا آپ کے لیے, مگر آپ کے مرنے کے بعد یہ صدقہ آپ کے کام تو آئے گا, بالکل آئے گا, آپ کی پریشانی کو دور کرے گا. مگر ایک کام زندگی میں تم بھی تو کر کے چلے جاؤ, اپنے کردار کو اس لائق تو بنا لو کہ کوئی صدقہ دے سکے. ارے توجہ چاہتا ہوں بھائی, اپنے کردار کو اس لائق تو بنا لو کہ کوئی صدقہ دے سکے. اور اگر زندگی میں لوگوں کا اتنا حق مار لی, وہ کہیں گے مولانا میں اسے کیا صدقہ دوں, اس نے میرے پہ چھوڑا ہی کیا, سارا لوٹ کے مر گیا. تو بھائی اس لائق بناؤ کہ جو محبت میں لوگ صدقہ دے سکے. صدقہ کب دیں گے آپ کے لیے لوگ, جب آپ نے کسی کا لوٹا نہ ہو. دیکھیں یہ تو ہم ہیں, مولانا عابد ہیں, مولانا خورشید ہیں, اور یہ مولانا مہدی ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں بڑا سنہرا دور ہے تمہارے لیے کہ ہم لوگ مولوی ہیں. اگر تم امام کے دور میں ہوتے تو جنازہ ہی پڑا رہتا, بس پڑھانے والا نہ ہوگا کوئی نماز. میں نے بہت تاریخ سمیٹ کے جملہ کہا ہے آپ سے کہ یہ تو ہم مولوی ہیں کہ ہمیں علم غیب نہیں ہے, ورنہ ہمیں کیا پتا آپ نے کیا کیا کرتوت کر رکھے, تو ہم تو جا کے نماز پڑھا دیتے ہیں آپ کی. لیکن امام کے زمانے میں ہوتے تو امام اس کی نماز نہ پڑھاتے جو لوٹ کے مرا ہو. اب وہ جو آخر تک بیٹھے ہیں نا, میں دلیل دیتا ہوں بھائی, دلیل سن لیجیے, نام نہیں لینا ہے, خالی اشارہ دینا ہے. اگر مال لوٹنے والا مدینے میں بھی مر گیا تو علی جنازے میں نہیں گئے, اور اگر اچھے کردار کا مدائن میں بھی مر گیا. یہ ہم اور ہمارے سنی بھائیوں کے ملا, بھائی ہمیں تو پتہ نہیں آپ نے کیا کیا کر رکھا ہے. اور اگر رسول اللہ کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا, مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ نماز پڑھا دیجئے, کہا اس کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا قرضہ لے کے مرا ہے, قرضہ لے کے مرا ہے. آج میں بتاؤں آپ کو مجلس سویم میں اپنے سنی بھائیوں کو بھی بتاؤں, ہم علی علی کیوں کرتے ہیں, بنا وجہ کوئی علی علی نہیں کرتا. ایک مرتبہ میرے مولا نے جیب سے پیسے نکالے, پیسے نکال کے مالک کو پہنچائے, کہا یا رسول اللہ اب نماز پڑھائیے, میں نے قرضہ ادا کر دیا, اب نماز پڑھائیے. تو لوٹنے کو نہ مارا, مال لوٹنے والا. صحیح بخاری ہمارے سنی بھائیوں کی بڑی معتبر کتاب ہے, جو میرے سنی بھائی مجلس میں ہیں وہ ذرا جا کے چیک کریں. اس میں نبی نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض, اگر کسی نے
کسی کی ایک بالش زمین پہ بھی قبضہ کیا. اب یہ صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں میں. صحیح بخاری دیکھیں, دو مولانا لوگ آ رہے ہیں بیچارے, بڑی دور سے آ رہے ہیں, تو صلوات پڑھ دے تاکہ ان کی منزل آسان ہو جائے. آجائے جلدی سے آجائے, صلوات پڑھے محمد. تو سنیے, صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اور موضوع ہے میرا کہ مولانا لوگوں کے پاس علم غیب نہیں ہے, اور ہمیں اجازت بھی نہیں ہے کہ کسی آدمی کی تفتیش کرتے پھریں. یہ اپنے بارے میں بھی سن لیجئے, آپ کو حق نہیں ہے کسی کی تحقیق کرنے کا. آپ کو اج کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, اور کیوں کر رہا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے ظاہر دیکھنا, کسی کے باطن میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرنا. اسلام کا حکم نہیں ہے. تو اب نبی کے, اگر نبی اور امام اس زمانے میں ہوں مثلاً, تو پتہ نہیں کتنے جنازے ایسے ہوں جو پڑے رہ جائیں, اس لیے کہ اتنا مال غصب کر کے مرے, تو اب امام اس کی نماز جنازہ جلدی سے نہیں پڑھائیں گے. اور ہمارا ہر امام اپنے زمانے کے لوگوں کی میت میں آتا ہے, تو کردار ہمارا اس لائق ہو کہ جو ہمارا امام زمان ہماری میت میں آ سکے. تو اب میں آپ کو بتاؤں, نبی کی خدمت میں جنازہ آیا, میں نہیں نماز پڑھاؤں گا. مولا نے کہا کیوں؟ کہا قرضہ لے کے مرا ہے, اور یہ قرضہ لینا بڑی اچھی بات ہے, اور قرضہ ادا نہ کرنا ایسا ہی حرام ہے جیسے شراب پینا, جیسے جوا کھیلنا, جیسے زنا کرنا. یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے, بلکہ ان سے بھی بڑا ہے. ہو سکتا ہے زنا کرنے کے بعد, چوری کرنے کے بعد, کوئی اور گناہ کرنے کے بعد جو آپ نے کیا اللہ کے اور اپنے درمیان میں, ہو سکتا ہے جب آپ معافی مانگیں تو اللہ معاف کر دے. اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اس لیے کہ آپ نے گناہ کیا اللہ نے معاف کر دیا. اس میں مجھے آواز بالکل خراب ہو گئی اس کی, لیکن جب ایسی مجلس ہوگی تو یہ ہونا ہی ہے. اس میں جہاں تک جا رہی ہے, چونکہ وقت بھی کم ہے, تو نبی کی خدمت میں جنازہ آیا, نبی نے کہا نماز نہیں پڑھاؤں گا. مولا علی نے کہا کیوں؟ کہا قرضہ لے کے مرا ہے. تو قرضہ نہ دینا یہ اسلام میں سب سے بڑا جرم ہے, سب سے بڑا گناہ ہے, اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کی حدیث ہے. ذرا حدیث سنیے, الشہادت تکفر کل شیء الا الدین. شہادت سارے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے مگر قرضے کو معاف نہیں کراتی. حدیث ہے الشہاد, یعنی جیسے ہی شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے خون کا, اللہ اسے معاف کر دیتا, سارے گناہ اللہ اس کے معاف کر دیتا. لیکن قرضہ معاف, زور سے بولیے, قرضہ معاف نہیں ہوتا. اچھا, یہ قرضہ وہ ہے جو آپ نے مانگ کے لیا ہے, اب اس سے بڑا کوئی میسج نہیں ہے میرے پاس. قرضہ وہ ہے جو آپ نے کسی سے مانگ کے لیا ہے, تو اگر مانگی ہوئی چیز بغیر واپس کیے معاف نہیں ہوتی, تو جو جبرن, وہ جو کربلا کا واقعہ ابھی سن کے آپ فارغ ہوئے ہیں, مولا حسین نے 9 محرم میں, شب عاشور میں, پوری مجلس نہ سنیے بس یہ سن لیجیے آپ, شب عاشور میں مولا حسین نے اپنے صحابہ کے درمیان ایک خطبہ دیا, اور خطبے میں یہ لفظ کہے کہ میرے ساتھ عاشور کے دن کل وہ آدمی قتل نہ ہو جس کی گردن پہ کسی کا, یہ 9 محرم کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, کل میرے ساتھ وہ آدمی قتل نہ ہو کہ جس کی گردن پہ کسی کا قرضہ ہو. اس لیے کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ شہادت سارے گناہ معاف کرا دیتی ہے مگر قرضہ اور دین معاف نہیں کراتی. اگر کسی پہ ہو تو مجھے بتائے. ارے توجہ بھائی, امام ہو تو ایسا ہو. اگر کسی پہ, بعض روایت میں ہے کہ ایک نے بتایا اور امام نے اس کے قرضے کو ادا کروایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حسین ابن علی کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے کے بعد بھی قرض معاف نہیں ہو سکتا, تو آپ عزاداری کرنے میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ قرضہ لے لیا, ایک مجلس کرا کے ایک مولوی بلا لیا, قرضہ نہیں دیا, قرضہ نہیں دیا, ایک اشرا کرا دیا, قرضہ نہیں دیا, نیاز کرا دی, قرضہ نہیں دیا, تبرع بٹوا دیا, قرضہ نہیں دیا, 3-4 مجلس رکھ دی. ارے بھائی, اگر کربلا میں حسین کے برابر میں قتل ہو کے معاف نہیں ہو رہا ہے, تو تو خالی مجلس میں شریک ہو کے معاف ہو جائے گا, تو خالی علم اٹھا کے معاف ہو جائے گا. ابھی وہ یاد رکھیے نا, مولا نے فرمایا نہیں, پہلے اس نے مجھے بتایا, میں اس کا قرضہ ادا کروں گا.
نبی کی جیب میں 7 درہم تھے جس وقت نبی دنیا سے جا رہے تھے. یہ بات تمہیں وہ نہیں بتا سکتا جو نبی کے آس پاس نہ ہو. بتائیے میری جیب میں مرتے وقت 7 درہم ہو کون بتائے گا؟ میں دلی میں مر رہا ہوں مظفر نگر والا، امریکہ لندن والا، بھائی نہ وہی تو بتائے گا جو نبی کے پاس ہو. اب جو نبی کے پاس تھے وہ تھے علی. علی نے بتایا نبی کی جیب میں 7 درہم دے. کہنے لگے علی میں نے یہ 7 درہم فلاں سے لیے تھے، اس کا حق ہے، اسے جا کے دے دینا. اس لیے کہ قرضہ کسی کا معاف نہیں ہوتا. میں نے تو پوری مجلس پڑھ دی، اگر آپ سمجھ لینا قرضہ کسی کا بھی معاف نہیں ہوتا. کمال کی بات ہے، تعجب یہی تو ہے مسلمانوں سے جو نبی 7 درہم کا بھی فیصلہ مرنے سے پہلے کر جائے وہ بات فنا کا فیصلہ. بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، صلوات پڑھ دیں تو وہ حدیث سنو. حدیث ہے امام بخاری کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ من اخذ شبرا من الارض طوقہ اللہ 70 ارض علی عنقہ. کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی نے کسی آدمی کی 1 بالش زمین غصب کر لی، نبی نے فرمایا صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں جا کے چیک کریے، 1 بالش زمین غصب کر لی تو اللہ اس 1 بالش کے زمین کے 7 طبقے غاصب کی گردن میں توق بنا کے ڈال دے. کیا ہو گیا؟ 1 بالش اگر آپ نے زمین غصب کر لی کسی کی تو اللہ زمین کے 7 طبقے اس 1 بالش کے حساب سے وہ غاصب کی گردن میں ڈال دے گا. اب یہ بتائیے اگر کسی نے 1 بیگھے سینی ہو، کسی نے 2 پیڑ سینے ہو، کسی نے 10 پیڑ سینے ہو، کسی نے پورا باغ چھین لیا ہو، تو بھائی میں یہ نہیں کہتا نہ چھینیے، میں تو اتنا کہتا ہوں جتنا وہاں گردن میں ڈلوا سکتے ہو وہاں آپ کی گردن اٹھنے والی نہیں. اسی لیے محشر میں سب سے زیادہ ذلیل وہی انسان ہوگا جس نے کسی کا چھینا ہو. تو قسم سے بچیے. یہ مجلس، یہ سویم، یہ قرآن، یہ ماتم، یہ علم، یہ سارے اس وقت کام آئیں گے جب کسی کا چھینا نہ ہو. امام نے یہ فیصلہ کربلا میں کر دیا تھا بھائی. امام حسین نے یہ فیصلہ کربلا میں کیا ہے. مجھے آپ اس مسئلے کا جواب دے دیجئے، سارے مسلمان مل کے دے دیجئے. میں نے آپ کی 1 بیگھے زمین چھین لی، چھینی آپ کی، معافی مانگو مولانا عابد سے. چھینی آپ کی، معافی مانگو ان سے. نہیں ہوں گے. ہمارے سنی بھائیوں بھی اپنی فرقہ چیک کر لیں، اس میں کیا ہے؟ کہا نہیں جناب اللہ معاف کر سکتا ہے بے نمازی کو، بے روزے کو، جس نے روزہ نہ رکھا اس کو، جس نے گناہ کی ہے اس کو، سب کو اللہ معاف کر دے گا. لیکن اگر آپ نے کسی کو ستایا تو جب تک وہ معاف نہ کر دے، نہ یہ کوئی مناظرہ ہے نہ کسی کے خلاف ہے. میرے سوال کا جواب دے دیجئے، زمین آپ کی چھینی تو معافی کس سے مانگوں؟ آپ سے. اور اگر پوری دنیا سے معافی مانگوں تو معاف ہونے والا. اور اگر مسلح ڈالوں اگر زمین نہ دوں، مسلح دیے پورے مگر زمین واپس نہیں دی تو معاف نہیں ہو سکتے. اسی لیے حسین نے کربلا کے درمیان میں کہتے تو اللہ بھی یزید کو معاف. یہ جو چلا ہے نا اجی تمہیں کیا ہو گیا، اللہ اگر معاف کرنا چاہے یزید کو تو نہیں بھائی اللہ نہیں کر سکتا. میں 100% کہہ رہا ہوں اللہ معاف نہیں کر سکتا. حر کے لیے یہی تو لفظ کا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. آپ اپنے مجرم کو یہ تو کہہ سکتے ہیں میں نے معاف کیا، یہ کسی پہ گارنٹی نہیں ہے کہ کہتے میرے خدا نے بھی معاف کیا. یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جسے معلوم ہو جو میری مرضی ہے، جو میری مرضی ہے وہی میرے خدا کی مرضی ہے. تو علی کو یاد رکھیے یہ 2 حدیثیں ہو گئی. اب آئیے میں آپ کو سناؤں. تو سب سے پہلا فریضہ اب احکام سن لیجئے، احکام میت. پہلا فریضہ آپ کا ہے اس کی طرف سے صدقہ نکالنا، ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ سنیے کیا، جتنے بھی آپ لوگ ہیں جب کسی کا دم نکل رہا ہو، چاہے آپ ہاسپٹل میں ہوں چاہے آپ اپنے گھر میں ہوں، رونا دھونا بعد میں شروع کرنا، رشتہ داروں کو بتانا بعد میں شروع کرنا، دوسرے انتظام بعد میں کرنا. سب سے پہلے اس کا رخ قبلے کی طرف کرو، یہ واجب ہے. اسے پہچان لیجئے. ہم نے کئی جگہ ایسا کروایا تو رشتہ دار بگڑ گئے، کہنے لگے مولانا یہ سمجھ جائے گا کہ مر رہا ہوں. میں نے کہا اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا.
دیکھ رہے آپ، یہ ہیں عورتوں کی باتیں جن کی تقلید آپ کر رہے ہیں. عورتیں ہماری نہیں ہونے دیتی. ادھر آپ نے کہا ارے ذرا ابا بیمار ہو، ڈاکٹر نے کہا مرنے والے ہیں فلاں ہیں، کلیکٹ کر دو. نہیں ابھی ہوش میں ہے، نہ کرنا، گھبرا جائیں گے. پہلی تو بات اسلام کہتا ہے روز سویا کرو قبلے کی طرف منہ کر کے. اسلام سونے کو کہتا ہے تمہیں. یہ تمہیں گھبراہٹ اسی لیے تو ہو رہی ہے کہ عادت نہ ڈالی تم نے. اسلام تو کہتا ہے روز لیٹو اپنے بستر پر. ہمارے یہاں دیکھیے کیا مذہب لائے، قبلے کی طرف پیر کر کے نہیں سونا. بھائی مول صاحب یہ چل رہا ہے دیکھ لو، اور ہم اور آپ چپ ہیں بالکل، اس لیے کہ ہماری بیویاں ہمیں نہیں لیٹنے دیتی. انہیں ایسا لگے جیسے یہ اگر اس کی طرف لیٹ گئے تو گئے. اب قبلہ نہ ہوا ملک الموت ہو گیا. بھائی کہ جو بھی قبلے کی طرف منہ کر، اسلام کہتا ہے مستحب ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے رات میں تیرا دم نکل جائے، کوئی مجھے قبلے کی طرف کرنے والا نہ ملے، اور تو کیسا مولائی ہے، کیسا نعرے لگانے والا ہے کہ مجھے قبلے سے محبت نہیں ہے. ارے یہ وہی رب ہے جس میں علی آیا. کیسا مسلمان ہے تو؟ اسلام کہتا قبلے کی طرف رک کر کے لیٹیے. مگر عورتیں لیٹنے، پتہ نہیں بچپن میں تو کچھ اس طرح بتاتے تھے، آپ کو بتایا ہوگا کہ کوئی ستارہ ہے اگر یوں لیٹ گئے تو وہ مطلب دم نکال دے گا. پتہ نہیں کیا بات ہے. تو یہ جہالت دور کریے. مجلسوں کا مقصد ہے جہالت کو دور کرنا. جتنے بھی ہیں آج سے چارپائی بدل کے سوئیے، قبلے کی طرف رخ کر کے لیٹیے، اور قبلے کی طرف پیشاب پائخانہ کرنا حرام ہے. یہ بھی اسلام کا حکم ہے. مگر میں کیا کروں؟ کچھ لوگ آج وکالت پہ اتر آئے ہیں یزید کے باپ کی. ہم یزید کے باپ کو اس لیے برا کہتے ہیں، پورے شام کے اندر جتنے بھی ٹوائلٹ بنے تھے اس نے سب کا رخ قبلے کی طرف کر رکھا تھا. اب علی کی ضد میں جو قبلہ بھول جائے، علی کی ضد میں پوری تاریخ پڑھ لیجئے، پوری ہسٹری میں اہل سنت لکھا، ابن ابی الحدیث موصلی نے لکھا، سارے ٹوائلٹ کے رخ قبلے کی طرف تھے شام کے اندر، چونکہ اسے عادت تھی سنت رسول مٹانے کی. اب ہمارے یہاں لیٹرین باتھ روم کبھی روغلا نہیں بنتے، نہیں رہ سکتے آپ، حرام ہے آپ کے لیے. مگر جب لیتے رات کو تو قبلے کی طرف. اب آپ کے دادا مریض ہیں، پردادا مریض ہیں، فلاں مریض ہیں، اور مریض ہو گئے، ڈاکٹر اب علاج چل رہا ہے، اسپتال میں ہے، تو آپ ڈاکٹر سے بھی کہیے جناب ہمارے آدمی کی چارپائی بدلوا دیجئے، قبلہ ادھر ہے، ہم چاہتے ہیں ایسے لٹائیں. ارے جب دوسروں کو اپنے دین بتاؤ گے تبھی تو سمجھ میں آئے گا. مگر جب دین پہ آپ خود ہی عمل نہیں کرتے بھائی، تو پہلا واجب ہے تم پر اس کو قبلے کی طرف لٹانا. اس لیے کہ روایت میں موجود ہے اللہ کی رحمتیں مرنے والے پر اس وقت تک نہیں برستی جب تک اس کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو. تو آپ اپنے مرحوم سے غداری کر رہے ہیں اسے قبلہ نہ رخ کر کے. تو پہلا مسئلہ ہے قبلہ رخ کریے. دوسرا مسئلہ سن لیجئے، اس کو پانی پلائیے تھوڑا تھوڑا چمچے سے لے کے. یہ شریعت میں ہے کہ اسے پانی پلائیے. کیوں؟ اس لیے کہ پوری طاقت کے ساتھ شیطان آیا ہوا ہے. آپ کو بہکانے کا آخری چانس ہے اس کے پاس. ادھر آپ کا سانس نکلا، ادھر آپ اس کے باہر. تو شیطان کے پاس آخری مرحلہ ہے تم کو بہکانے کا. ادھر شیطان پوری طاقت لگا رہا ہے کہ یہ آدمی میری پارٹی میں آئے، ادھر علی اپنے بیٹوں کے ساتھ آئے ہیں ہمارا آدمی بہکنے نہ پائے. یہ دو پارٹیاں آئی بھی ہیں، شیطان بھی آیا ہوا ہے پوری طاقت کے ساتھ. پورے چیلے چپاٹے جتنے بھی شیطان دنیا میں ہیں سب کے ساتھ آیا ہوا ہے میت کے سرانے، میت کے پاس. اور ادھر علی بھی آئے ہیں اور ملائکہ بھی آئے ہیں. آپ کہیں گے دلیل، تو میں دلیل دیتا ہوں آپ کو. دلیل یہ ہے کہ میت کے احکام میں ہے جو بھی نجس آدمی ہے وہ میت کے پاس نہ جائے. اب بھائی ان مسئلوں کو تو چپ چاپ رہ کے ہی سننا پڑے گا، کیونکہ جب یہ بیان ہی نہیں ہوتے تو اس میں تو ایسے ہی دیکھیں گے آپ جیسے ہو کیا رہا. کوئی بھی نجس آدمی ہو، آپ پہ غسل واجب ہو اگر، تو آپ میت کے پاس نہیں جا سکتے. عورت اگر مخصوص ایام میں ہو مثلا تو اسے احتیاط کرنی چاہیے. تو نجس حالت میں نہ جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ پاک ہستیاں ہیں جو اس کے پاس ہیں، کچھ پاک ہستیاں ہیں جو اس کے پاس ہیں. ملائکہ آئے ہوئے ہیں اس کے پاس، علی آئے ہوئے ہیں اس کے پاس، حسن و حسین آئے ہوئے ہیں اس کے پاس. اور یہ احتضار کا وقت ہے، یعنی جب مومن کی تو ابھی شیطان بڑا جام لے کے آتا ہے. پیاس لگ رہی ہے پلاؤں، وہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک گلاس پانی کی آپ کی اس وقت نہیں ہے قیمت کوئی. میں بتاؤں ایک گلاس کی قیمت کیا ہے.
یہ ایک گلاس کی قیمت اس وقت سمجھ میں آئے جب آپ جنگل میں پھنس جائیں اور 2 دن تک پانی نہ ملے. سناتا ہوں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. اللہ نے ایک کا امتحان لیا. اسے عبادت پہ بڑا گھمنڈ تھا اپنی, میں بڑا عابد ہوں, بہت بڑا عابد ہوں, مجھ سے بڑا کوئی عابد نہیں ہے. جنگل میں پہنچا, راستہ بھول گیا, پیاس کا اتنا غلبہ ہوا کہ پانی کہیں نہ ملا. اللہ نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا, 1 گلاس پانی لے کے لوگے, بڑی پیاس لگی ہے, دے دو. انہوں نے کہا پہلے اپنی زندگی کی آدھی عبادت میرے نام. کہنے لگے او ہو 1 گلاس میں دے دوں سارا. اس نے کہا میں پانی دینے کو تیار نہیں, میں جا رہا ہوں, مجھے جانا. آیا ذہن میں یار اگر زندہ رہوں گا تو پھر عبادت کر لوں. کہنے لگے دے دے مجھے, دے دیا. 1 گلاس پیا, گلاس پیا تو روایت میں موجود ہے پیاس اور بھڑکی, اور بھڑکی. کہنے لگے 1 گلاس اور دے دے. کہا وہ جو زندگی میں آدھی عبادت بچی وہ دے دے. اس پہ بھی دستخط کروا لیے. عزیزوں میں نے تو مجلس میں آپ کو پیغام دے دیا, گھمنڈ نہ کرنا عبادت کر کے. تیری عبادت تو اس لائق بھی نہیں ہے جو اس کی ایک نعمت کا مقابلہ کر سکے. اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ, یہ عبادت تو 1 گلاس پانی کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا. اب میں ایک جملہ کہوں, جوانوں کہوں آپ کے لیے, سادات بازار والوں, جب آپ 1 گلاس پانی کا بدلہ خدا کو نہیں دے سکتے تو جس خدا نے اتنے قیمتی ماں باپ دیے ہو ان کی محنتوں کو بدلہ دے دو گے؟ ممکن نہیں. تو اب اس کے دوسرا حکم کیا ہے؟ اس کو پانی پلائیے. اب تیسرا حکم ہے اس کو قرآن سنائیے. یہاں بھی عورتیں مخالف ہو گئی. اے مولانا سورہ یاسین نہ پڑھ دیجو, بس کچھ بھی پڑھ لو, سورہ یاسین پڑھ دیجو, بالکل مت پڑھ دیجو, اس لیے کہ جس کی تم نے پڑھی وہ بچا نہیں. ہوتا ہے میرے بھائیوں, ہو رہا ہے. ہنسی ہنسی میں نہ سنو, ان کو اپنی زندگی پہ فٹ کرو جا کے. ماں بہنیں کہتی ہیں سورہ یاسین نہ پڑھ, زہرا کہتی ہیں علی کوئی رات ایسی نہ ہو جب یاسین نہ پڑھو. اب اپنی بیویوں کی مانو گے یا بیوی کیا کہتے ہیں؟ یاسین پڑھو. اور نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان رات میں سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ کے سو جائے, اللہ اس کے نام اعمال میں 1 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے, 1 لاکھ برائیاں مٹاتا ہے, 1 لاکھ درجات میں اضافہ کرتا ہے. اور اگر وہ اس رات میں مر جائے تو اللہ 1 لاکھ ملائکہ اس کی نماز جنازہ میں بھیجتا ہے, اور ان 1 لاکھ ملائکہ کو قبر پہ بٹھاتا ہے, اور ان کو کہتا ہے اس مرنے والے کے لیے استغفار کر. یہ یاسین کا فائدہ. یعنی اگر ککرولی والے بھی تیرے جنازے میں نہ آئے تو سورہ یاسین پڑھ کے آسمان والوں کو بلا لے. یہ فرشتے آ جاتے ہیں تیری نماز جنازہ میں. تو ایک حکم ہے سورہ یاسین پڑھ. اور اب وہ گھڑی آ گئی, سنیے, ادھر آپ کا دم نکلنے والا ہے, ادھر آپ تیار نہیں ہیں جانے کو. بھائی آپ بھی تو تیار نہیں ہیں. کہنے لگے نہیں میں نہیں جا رہا ہوں, میں نہیں جاتا ہوں. اس فرشتے کی بیچارے کی ایک رگ دبی ہوئی. اب رگ بھی سن لیجیے کیا ہے. علی کا حکم ہے کہ میرے چاہنے والے کو سختی سے نہ لے جانا, نرمی کر. علی کا آرڈر ہے نرمی کر. اور یہ جو بندہ ہے یہ ضدی ہے. کہنے لگا ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی, ابھی تو بچے بھی نہیں ہوئے, اور ابھی تو میں نے یہ بھی نہ بیچا, اور ابھی تو کارڈ ہی بانٹے, اور ابھی تو فلاں کیا, اور ابھی تو گھر بھی مکمل نہیں ہوا, اور گھر سے آپ مجھے لے جانے آ گئے. وہ کہتا لے تو جاؤں گا میں تجھے, چل. کہتا نہیں ابھی نہیں جاؤں گا. کہا یہ بتا اچھا کہ تجھے کس کس سے محبت ہے؟ کہا اماں سے, بابا سے, دادا سے, دادی سے, نانا سے, نانی سے. نام لیتے ہیں آپ کی کس سے محبت ہے؟ اچھا جو مر گئے ہیں ان کے نام زیادہ لیتے ہیں, فلاں سے فلاں سے, وہ مر گئے فلاں. کہنے لگے تیرا دل چاہتا ہے اس سے ملنے کو؟ تیرا دل چاہتا ہے؟ یہ تمہارے اور میرے ساتھ ہوگا, میں سفر بتا رہا ہوں آپ کے میرے ساتھ کیا ہوگا. کہنے لگے تیرا دل چاہتا ہے؟ کہا ملنے کو دل چاہتا ہے. کہا دیکھ وہ تیرا دادا ہے, دیکھ وہ تیرا نانا ہے, دیکھ وہ تیری نانی ہے. آپ میری بات کی تائید کریں گے. مرنے والے کچھ مرنے سے پہلے یوں کہتے ہیں ارے ابھی تو میرے ابا آئے تھے, ابھی تو میری اماں آئی تھی, ابھی تو مجھے بھائی نظر آئے تھے. عورتیں سمجھ لیتی ہیں اب یہ جینے والا, اسے مردے نظر آنے لگے ہیں. جب سب کچھ دکھا دیتا ہے فرشتہ پھر پلٹتا ہے یہ. کہنے لگے نہیں مگر میں ابھی جانے کو تیار نہیں ہوں, ملاقات تو ہو ہی گئی ہے. اب وہ سوال جس کے بعد آپ رک نہیں پاتے وہ بتاتا ہوں. آخری حربہ استعمال کرتا ہے, روایت میں موجود ہے, آخری حربہ فرشتہ استعمال کرتا ہے. اچھا یہ بتا تجھے تیری ماں سے بھی زیادہ, تیرے باپ سے بھی زیادہ, تیرے خاندان سے بھی زیادہ, تیری دولت سے بھی زیادہ, بتا کس سے زیادہ پیار ہے؟ بتا تجھے کس سے زیادہ پیار ہے؟ یہ کہتا ہے علی سے ہے, حسن سے ہے, حسین سے ہے. ایک بندہ فرشتہ کہتا ذرا اپنی نظریں اوپر اٹھا کے دیکھ,
تم نے نظریں اوپر اٹھائی، دیکھ وہ علی ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے، ادھر تو ادھر دیکھنے لگا، ادھر فرشتے نے روح کو نکالا، روح نکل گئی۔ بات ہے سنیے، روح نکل گئی، روح نکلی تو اب تیسرا میں بچل کے سنیے 5-10 منٹ پڑھ لوں اگر اجازت ہو آپ کی بھائی، 10-15 منٹ بس، تاکہ آپ کو لگے کہ مسائل کے قریب آ گیا ہوگا۔ بچل جلدی سن لیجیے، دم نکل گیا، روح نکل گئی۔ اب مسئلہ سنیے، جب تک آپ کا بدن ٹھنڈا نہیں ہوا، آپ کو کوئی چھولے غسل واجب نہیں ہے۔ بدن ٹھنڈا ہو گیا روح نکلنے کے بعد، اب غسل واجب ہے۔ چلیے، اسلام کا حکم ہے جتنی جلدی ہو سکے اسے دفناؤ، جتنی جلدی ہو سکے۔ یہ میت کی محبت ہے تم سے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ ہمارے یہاں فیشن ہی عجیب چلا ہے، بیٹا بیٹھا پتہ نہیں کتنے کلومیٹر، نہیں آ سکتا 15-20 گھنٹے پہلے، عورتیں پایا پکڑ کے بیٹھی ہیں، جنازہ نہیں اٹھنے دینے کی جب تک وہ نہ آ جائے، جنازہ نہیں اٹھنے دینے کی میں جب تک وہ نہ آ جائے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ اسلام کی خلاف ورزی ہے۔ اسلام کہتا ہے میت کے احکام میں ہے اسے جلدی دفن کر، کہیں ایسا نہ ہو بدن میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے۔ ہر آدمی کے بدن سڑ سکتا ہے، مولوی ہو، ملا ہو، ہم ہو، سب کا بدن کل سڑ سکتا ہے، مگر جس کا بدن نہیں گلتا اس کو علی نے 3 دن تک دفن نہیں کیا۔ اب اگر اس پہ بھی چپ ہے میرا، علی نے 3 دن رکھ کے جنازے کو بتا دیا گرمی کا اثر تیرے بدن میں ہوتا ہے، نہ نبی کے ذہن میں ہوتا، نہ نبی کے بدن میں، نبی کے ذہن میں ہوتا ہے، نہ نبی کے بدن میں۔ اب ایک تحفہ آج کی مجلس کا سارے ککرونی والوں کو، پورے میرا بیان نہیں ہے، بھڑکاؤ بیان دینے کا میں قائل نہیں ہوں، میں ہمیشہ اتحاد کا بیان دیتا ہوں جس سے شیعہ سنی مل کے رہیں، مگر ہمارے سنی بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہے کہ رسول کو دفنایا کس نے، زور سے بولو، کفنایا کس نے، غسل کس نے دیا، مولا علی نے۔ شیعہ کس طرح غسل دیتے ہیں؟ جیسے علی نے دیا۔ شیعہ کیسے کفناتے ہیں؟ جیسے علی نے کفنایا۔ شیعہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے علی نے پڑھی۔ تو ہماری نماز